بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. یہ سورہ زمر کی آیات چل رہی ہیں جس میں گزشتہ آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے قائم ہونے وغیرہ کا تذکرہ تھا. تو اسی مناسبت سے اب ان آیاتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تمام چیزوں کو وجود میں لانے والا، تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اب کوئی کہے کہ یہ کتابیں یہ تو کسی اور نے بنائی ہیں، ہاں، صانع کوئی اور ہے. ایک ہوتا ہے صانع، ایک ہوتا ہے خالق. جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جن چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا اور عدم سے وجود میں، ایک تو ہوتا ہے ایک کاغذوں کو جوڑ لیا آپس میں تو ایک کتاب بن گئی، کاپی بن گئی. آپس میں چیزوں کو جوڑنا، لوہے کو پگھلا کر کوئی چیز بنانا، یہ صنعت ہے. اللہ تعالیٰ کو صانع نہیں، خالق کہا گیا کہ بغیر کسی چیز کے کوئی چیز وجود میں لانا. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی بھی ہے ہی نہیں. صانع تو بہت ہیں لیکن خالق کوئی بھی نہیں. جب خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہ وہ بات تھی جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اصول کو تو مانتے ہو کہ خالق صرف اللہ ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. اس حصے کو نہیں مانتے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا نگران، ہر چیز کا نگہبان، ہر چیز کا خیال رکھنے والا وہ بھی اللہ ہے. انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. انسان عدم سے وجود میں آتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو خلقت، تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا. پھر ہماری اللہ تعالیٰ نے نگرانی کی. اس موقع پر اس چیز کی ضرورت ہے، چاہیے دے دو. ماں کے پیٹ میں اس چیز کی ضرورت ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر فلانی چیز کی ضرورت ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو ہمیں ضرورت ہے، ایک انسان وجود میں آتا ہے تو وجود میں لانے والی ذات اللہ کی، اور وجود میں آنے کے بعد پھر اس کو باقی رکھنا وہ بھی اللہ تعالیٰ. تو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، باقی رکھنا، یہ صفت ہے اس میں بیان کر دی گئی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو وجود اور بقا دو چیزیں. انسان حفظ کرتا ہے تو استاد کہتے ہیں کہ دیکھو دو کام ہیں. ایک کام ہے یاد کرنا، سبق یاد کر لیتے ہیں بچے. ایک کام ہے یاد کرنا، دوسرا کام ہے یاد رکھنا. یاد کرنا تو پھر بھی آسان ہے، یاد رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یاد کرنے کے لیے کچھ وقت لگا لیا، یاد ہو گیا، لیکن یاد رکھنے کے لیے پھر زندگی بھر اس کے ساتھ تعلق باقی رکھنا ہوتا ہے.
لیکن یہ ایسا تعلق ہے کہ وہ انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس لیے کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خالق بھی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں باقی رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، غذا کی، سانس کی، ہوا کی، ہر چیز کی، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لہو مقالید السماوات والارض، مقالید کے معنی ہیں چابیاں، کنجیاں۔ تو جس کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے اختیارات ہیں، جو چاہے کر لے، جس کو جتنا چاہے دے دے، خالق وہ مالک ہے۔ تو اسی طرح آسمان و زمین، صرف انسان کی پیدا کرنا اور انسان کا خیال رکھنا یہ نہیں، بلکہ آسمان و زمین اور اس کے تمام مخلوقات، ہر چیز، ہر ذرہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ ایک ستارہ اپنی جگہ سے اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، بارش کا کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، درخت کے پتے اتنے گرتے ہیں لیکن کوئی پتا اللہ کے حکم اور اللہ کے علم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب کو چھوڑو، سب بتوں کو چھوڑو، صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ نتیجہ نکلا۔ لیکن والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ جو موحد ہیں، جو مانتے ہیں، ان کا تو فائدہ ہے، لیکن جو منکر ہیں آخر میں جا کر ان کا نقصان ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، دنیا میں بھی تکلیف اٹھائیں گے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ان سب باتوں کے واضح ہونے کے باوجود اے جاہلو، اب ان سب باتوں کے بعد بھی اگر کوئی کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے تو جاہل ہی ہوگا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دیتے ہو؟ اے جاہلو، کیا تم مجھے ان سب باتوں کے باوجود یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ حالانکہ پیچھے والی باتیں تو واضح ہیں ہی، آگے والی بات بھی آ رہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حالانکہ وحی کے طور پر آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی وحی کے طور پر یہ بات بتائی گئی تھی، وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی تھی۔ کیا بات؟ لئن اشرکت، کہ اگر آپ نے شرک کیا۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر سے تو شرک ہونا ممکن ہی نہیں تھا، بالفرض اگر کیا، اور مقصد ہے کہ آپ کی امتی، آپ نے یعنی اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر کسی نے بھی شرک کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے، کسی کو کھلایا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کچھ صدقات دے دیے، جو بھی اچھے کام کیے، صلہ رحمی کی وغیرہ، سب بیکار، آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ اگر شرک کر لیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر نمازیں بھی پڑھی ہیں وہ بھی بیکار، مخلوق کی خدمت کی ہے وہ بھی بیکار، آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ بیکار کا مطلب آخرت میں ثواب نہیں۔ لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا تو آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب بیکار کر دیے جائیں گے، ان کا فائدہ ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان میں پڑنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب دیکھ لو، شرک کرنا چاہو تو مرضی ہے، لیکن یہ نتیجہ یہ ہوگا۔ تو اس لیے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، تو اس لیے خود پیغمبر سے کہا گیا، اور پیغمبر سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گویا امتیوں کو کہہ دیں بل اللہ فاعبد، اے پیغمبر اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہیے۔ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے
سب سے کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ دل سے یہ مانیں کہ ہاں فلاں نے مجھ پر احسان کیا ہے، پھر اس کا ہم شکر ادا کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں، اس کو برا نہ کہیں، یہ سب چیزیں بھی بات کی آتی ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرتے رہیے اور شکر گزار بندوں میں سے رہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی جیسی تعظیم ہونی چاہیے وہ تعظیم نہیں کی، اللہ کی جیسی معرفت ہونی چاہیے تھی وہ معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کا جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت جس دھیان سے کرنی چاہیے تھی وہ دھیان سے عبادت نہیں کی، جس طرح اللہ کی اطاعت میں انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے تھا اس کے لیے تیار نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح پورا کرنے کے لیے ہر وقت انسان آگے بڑھے وہ بات نہیں رہی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، بلکہ بتوں کو خدا ماننے لگ گئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ہے۔ حالانکہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اللہ کی شان ایسی بڑی ہے، اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ تمام کی تمام زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے۔ اب اس آیت کے معنی کو یہ نہ سمجھے جیسے انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، انسان کی مٹھی ہوتی ہے، انسان کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے، نہیں، ان آیتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کو متشابہات کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں اتنا ہی کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے خود کہہ دیا، کوئی یہ سوچے کہ اچھا کیوں نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تو قرآن سمجھنے کا حکم ہے۔ نہیں، قرآن کی بعض آیتیں وہ ہیں جس کو قرآن نہیں کہا کہ اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، جو متشابہات ہیں۔ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قرآن میں کہ متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختگی اور رسوخ رکھتے ہیں، والراسخون فی العلم، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، جو راسخین فی العلم ہے وہ بھی ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ مٹھی سے کیا مراد، دائیں ہاتھ سے کیا مراد، واللہ عالم۔ اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی ایسی ہے جس طرح ہماری ہے، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ اسی طرح جیسے ہمارا ہے، تو آگے فوراً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ تصورات اللہ کے بارے میں ذہن میں نہ لاؤ، آ جائے تو آ جائے، کوئی کفر نہیں ہے، لیکن ماننے کے طور پر اس کو نہ مانو۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تو بہت بلند ہے ان سے جس کو یہ شرک، ان بتوں سے اور ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر جب متشابہات آیتیں آتی ہیں، پہلے بھی اس طرح کا مختصر تذکرہ آ چکا ہے، چند بار آیا ہوگا، کہ جب ایسی آیتیں آتی ہیں جو متشابہات ہوں، متشابہات میں بعض آیتیں تو وہ ہیں جن کا ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے، حامیم، الف لام میم، یہ وہ ہیں جن کا ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے، تو ہم کہیں گے اللہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد اور اس کے معنی کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور متشابہات میں بعضی وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں اصل لغت کے اعتبار سے، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، جیسے یہ مٹھی کا ہونا، دائیں ہاتھ کا ہونا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت۔ اور بعض مفسرین، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں متأخرین، اس لیے کہ ہر ایک سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ نہیں جانتے، نہیں، ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جانتے ہیں، علماء کیا ہوں گے، بیچارے بیٹھے ہوں گے
جو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیتے ہیں. جب بتانے والے دوسرے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے نہیں جانتے، تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں، تو اب وہ جو بتائیں گے مان لیں گے. ایسا ہوتا رہا. چونکہ ایسا ہوا اور الگ الگ فرقے، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں مختلف فرقے وجود میں آئے، تو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم ان آیات کے معنی بتا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. تو پھر مسلمان جو اہل حق تھے انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ تو بیچارے عام لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں معلوم ہے، تو اچھا ٹھیک ہے ان لوگوں سے معلوم کر کے وہاں وہ بات مان لیتے ہیں. تو اس لیے متاخرین نے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے معنی یقین کے طور پر تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں احتمال کے درجے میں. وہ کیا؟ جس کو کہتے ہیں مجازی معنی. اب یہاں پر مجازی معنی کیا ہو سکتے ہیں کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، یعنی اللہ کے تصرف میں ہوں گی. انسان کی مٹھی میں جب ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو پورے قابو میں، کنٹرول میں ہوتی ہے. تو تمام زمینیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کی تصرف میں ہیں. وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے رکھے ہوں گے، یعنی سب کے سب اللہ کی قدرت، اللہ کے تصرف میں ہوں گے. باقی اس کی حقیقت یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اگر ان آیتوں کو پڑھ کر ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح ہے والعیاذ باللہ، اس کے بھی دایاں ہاتھ ہے، مٹھی ہے، تو سبحانہ وتعالی عما یشرکون، فوراً ہی اس عقیدے کی عقیدہ درست کر دیا کہ دیکھو اللہ کی ذات پاک ہے، انسان کی طرح اللہ نہیں لگتا، اللہ کی ذات پاک ہے، اور جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے. اب آگے چونکہ پیچھے قیامت کا تذکرہ بھی چل رہا تھا، تو آگے والی آیتیں اب قیامت کے تذکرے پر چل رہی ہیں. میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تاکہ یہ آیتیں ہم صورت آج مکمل کر لیں، اور یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو صرف ترجمہ پڑھ لیں تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. تفصیلات میں جائیں تو تفصیلات بھی مل جائیں گی. میں درمیان کی صورت اختیار کر لیتا ہوں کہ آیتوں کو سمجھتے ہوئے ہم صورت ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. پھر جب قیامت قائم ہونے کا وقت آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سور میں پھونکا جائے گا. پہلے آ چکی ہیں یہ باتیں. جمہور کے نزدیک 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سور بھی تو لمبا ہوگا نا، اس کی آواز طویل ہوگی، لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ مر بھی جائیں گے. اور جو ارواح، اس لیے کہ انسان جب مرتا ہے ابھی بھی تو کیا ہوتا ہے؟ مرنے کا مطلب ہوتا ہے جسم میں سے روح نکل گئی، روح تو کہیں اور موجود ہے. تو وہاں پر جو ارواح ہوں گی وہ بھی، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی، یعنی وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی. اب کسی کو احساس باقی نہیں رہا، جسم سے تو روح نکل ہی گئی، جو ارواح ہے وہاں پر بھی ختم. یہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. ارواح بھی، جسم، زمین کے لوگ بھی، بلکہ فرشتے بھی، جنات بھی، شیاطین بھی، سب. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور ملک الموت، ان پر شروع میں جب تمام لوگ بے ہوش ہوں گے اس وقت یہ بے ہوش نہیں ہوں گے، بے ہوشی ان پر نہیں آئے گی. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ بھی، لیکن یہ شروع میں. بعد میں تو پھر ان سب پر بھی موت آنے والی ہے. ایک وقت آ جائے گا جس کو سورہ رحمان میں بیان کیا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، کوئی نہیں رہے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ تمام کے تمام جو آسمان میں ہیں، وہ تمام کے تمام جو زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے گا. جسے اللہ چاہے گا کا مطلب وہی میں نے بتایا، وہ فرشتے.
وہ بھی شروع میں. ثم نفخ فیہ اخری، پھر 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب لوگ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ہم کہاں آ گئے؟ مؤمنین تو جانتے ہوں گے، جو کفار و مشرکین ہیں جو نہیں مانتے تھے وہ سوچیں گے یہ کیا ہو گیا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اب سورج چاند تو ہوگا نہیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، عجیب منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہاں سے لے کر سورت کے اخیر تک جو آیات ہیں وہ بڑی عجیب ہیں، ہلا دینے والی آیات. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ تفصیلات کے بجائے آیتوں کو ہم دیکھیں کہ آیتوں میں کتنا وزن ہے، اس میں کتنی ہیبت ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرمائیں گے، تو اشرقت الارض، زمین روشن ہو جائے گی اللہ کے نور سے. ووضع الکتاب، تمام لوگوں کے نام اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے. وضع الکتاب، عجیب منظر ہوگا. اللہ تجلی فرمائیں گے، زمین میں روشنی ہوگی، زمین ایک کھلا میدان ہے، کوئی پیداوار، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی چیز نہیں، سیدھا میدان. روشنی اللہ کے نور کی تجلی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال. جاؤ حساب دو. اب نہ معافی ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ اعمال میں اضافہ ہوگا، نہ گناہوں میں کمی ہو سکتی ہے. جو لکھا ہوا ہے. جاؤ حساب دو. وضع الکتاب. وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا. گواہ کتنے ہوں گے؟ جتنی قسم کے گواہ ہیں سب، جو قرآن کی آیتوں وغیرہ سے ثابت ہیں. انبیاء بھی گواہ بنیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور انسان بھی بعض کے خلاف گواہی دیں گے، عام امتی. اور اس کے علاوہ انسان کے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے. سب گواہ. انبیاء بھی لائے جائیں گے، گواہوں کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تمام کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. تاکید ہے. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اس کی تاکید ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ کے معنی یہ کہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تاکید کر دی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہ ہوگا. پھر ایک اور تاکید. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. ما عملت میں اچھائی برائی سب آ گئی. اچھے اعمال کا پورا بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں سے کچھ کمی نہیں کر دی جائے گی کہ اچھا فلانی نماز پڑھی تھی اس کا اجر نہیں دو. نہیں، سب ملے گا. 1 سینٹ بھی اللہ کے راستے میں دیا تھا، اس پر بھی جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی، مل کر رہے گی. $1 بھی دیا تھا وہ بھی ملے گا. 1 مرتبہ کسی کو سلام کر لیا تھا اس کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ثواب ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینے پر جو فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، چاہے لاکھوں مرتبہ انسان نے کیا ہو. وفیت کل نفس ما عملت، ہر نیک عمل کا اجر اس کو وہاں ملے گا. لیکن ما عملت میں اچھے اعمال بھی آگے، برے اعمال بھی ہو گئے. تو برے اعمال پورے ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ پورے ہوں گے، اضافہ نہیں ہوگا. اتنے گناہ کیے تھے تو زائد گناہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، جتنا ہے اتنا ہی. وفیت کل نفس ما عملت، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وہو اعلم بما یفعلون، پورا بدلہ کیسے ملے گا؟ کیا پتہ ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے؟ ہاں، وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے. وہو اعلم، خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ اعمال لوگ کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ وہ آخری رکوع بھی بڑا عجیب رکوع ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں، یا جنتی یا دوزخی. جنتیوں میں الگ الگ درجات ہوں گے، دوزخیوں میں الگ الگ درجات ہوں گے، لیکن یا جنتی ہیں یا دوزخی ہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور
جیسے جانوروں کو لاٹھی پکڑ کر زبردستی لے جایا جاتا ہے، چلو آگے چلو، ادھر ادھر نہیں جانا ہے، کوئی ادھر جائے گا پٹائی ہوگی. یہ ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو لوگ کافر ہوں گے ان کو جہنم کی جانب ہانک کر لے جایا جائے گا، اس حال میں کہ وہ الگ الگ جماعتوں میں ہوں گے. چونکہ درجات الگ الگ ہیں نا کافروں کے، تو اس کے لحاظ سے الگ الگ جماعتیں ہوں گی، تعداد بھی بہت بڑی ہوگی اور ان کے درجات بھی الگ الگ ہوں گے، تو الگ الگ جماعت ہے زمرہ. لیکن بڑی ذلت کے ساتھ ان کو زبردستی دوزخ کی جانب لے جایا جائے گا، اور کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا، کوئی چوائس نہیں ہوگی، اسی طرف چلنا ہے. یہ ہے لفظ سیقہ کے لفظ کے معنی یہاں پر. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے. فتحت ابوابہا، تو پہنچنے کے بعد فتحت ابوابہا، اب دروازے اس کے کھولے جائیں گے، جو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور اخیر میں دوزخ میں ڈالے جانے سے پہلے اخیر میں پھر ان سے سوال ہوگا. خزنتها، دوزخ کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، اور جہنم کے ذمہ دار فرشتے، داروغہ جو ہیں ذمہ دار فرشتے، وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے پیش آنے سے؟ تمام انبیاء نے اللہ کے احکام پہنچائے، قیامت کا اور موت کا تذکرہ کیا اور قیامت کا کٹ سے ڈرایا. تو پوچھیں گے کیا ایسا ہوا تھا؟ اب تو انکار کرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اتنے گواہ ہر طرف موجود ہیں، ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا ہے، اب تو مزید جھوٹ بولنے کی گنجائش رہی نہیں. وہ کہیں گے قالو بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا ہی تھا، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، پیغمبر آئے تھے، احکام پہنچے تھے، ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نے انکار کیا. اب میں یہی بار بار اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کفار کی بات چل رہی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ کفار کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کے باوجود اور گناہ کو گناہ جاننے کے باوجود، کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے کوئی گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پیغمبر کی تعلیمات نہیں پہنچی کہ غیبت حرام ہے؟ کیا ہمارے پاس پیغمبر کی تعلیمات نہیں پہنچی کہ فلانا کام حرام ہے اور پھر بھی ہم نے کیا ہو؟ یہ ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت میں پوچھا جائے. اگر کیا ہے تو اس سے توبہ کی یا نہیں کی، یا ابھی تک اس گناہ میں مبتلا ہے. الم یأتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. یہ جو حصہ ہے ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت جو کفار ہوں گے وہ کہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دونوں احتمال ہیں، اور دونوں میں نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہے اقرار کرو ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہ عذاب کا حکم وہ تو ثابت ہو چکا کافروں کے لیے. کیا ہوگا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، نکلنے کی اب کوئی بات نہ کرنا، ہمیشہ کے لیے دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. بڑائی کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. تکبر تھا نا کہ ہم کیوں اللہ کی مان کر چلیں، ہم کیوں معافی مانگیں، ہم کیوں چھوٹے بنیں، ہم کیوں اپنا سر جھکائیں اللہ کے سامنے. تکبر کے درجات ہیں. کفار و مشرکین کا تکبر ان کے لحاظ سے ہے جو سب سے بدترین قسم ہے تکبر کی، اور ہمارے اندر تکبر کا جو درجہ ہے وہ بھی درجہ اپنی جگہ پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا بئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا انجام اور ٹھکانہ بہت برا ہے.
یہ تو خیر کفار کی بات ہو گئی، اب کیا جنتیوں کی بات ہے، اہل دوزخ کی بات ہو گئی، اب جنتیوں کا تذکرہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ لے جایا جائے گا، آئیے بڑے اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا کن لوگوں کو؟ متقیوں کو، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، ہے نا، اتقوا، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے رہے، یہ تقوی، ہر چیز میں احتیاط سے قدم رکھ کے آگے بڑھتے رہے، تو ان کو اللہ جنت کی جانب لے جایا جائے گا۔ ان کی بھی بہت الگ الگ جماعتیں ہوں گی، زمرن، درجات ہوں گے نا، انبیاء کے تو خیر بہت اونچے درجات ہیں، پھر ان کے علاوہ اور درجات ہوں گے، مختلف درجات، تعداد بھی بڑی ہوگی، درجات بھی مختلف ہوں گے، تو الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اس حال میں کہ اس کے دروازے پہلے سے کھولے ہوئے ہوں گے۔ یہ فرق ہمیں دیکھنا ہے کہ دوزخی جب دوزخ پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد دروازے کھولے جائیں گے، وہاں تھا واو کے بغیر فتحت ابوابہا، یہاں پر ہے جنتی جنت میں جب داخل ہونے لگیں گے تو وہ فتحت ابوابہا، عربی کے لحاظ سے یہ حال بنتا ہے، جس کا معنی ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، اس حال میں کہ دروازے کھلے ہوں گے، یعنی پہلے سے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ جب کوئی معزز شخص آتا ہے تو اس کے اعزاز میں دروازے پہلے سے کھلے ہوئے رکھے جاتے ہیں۔ جب قیدی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں، دروازہ کھولا، اس کو اندر دھکا دے کر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا، اس کی ذلت ہے۔ تو دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ذلت کے ساتھ، جنتی کو جنت میں پہنچایا جائے گا عزت کے ساتھ۔ ہم نے تو یہ مناظر بہت دیکھے کہ جب کوئی بہت محترم معزز شخص ہوتا ہے تو پہلے سے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ہم نے ہمارے طالب علمی میں ہمیشہ یہ دیکھا اور سیکھا کہ ہمارے اساتذہ جب کہیں سے گزر رہے ہوتے اور ہم وہاں ہوتے تو ضرور دروازہ کھول کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے۔ تو دروازہ کھولنا پہلے سے، یہ ہمیشہ سے قدیم دور سے یہی رہا ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے رکھنا اور کھول دینا کسی کے آنے سے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے، یہ اس کا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے، پہلے سے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کے ذمہ دار فرشتے جنتیوں سے کہیں گے السلام علیکم۔ کتنا احساس معلوم ہوگا، یہ نہیں کہ اچھا بس چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تمہاری جنت ہے، جانا ہو تو چلے جاؤ، نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اعزاز و اکرام کا پورا انتظام ہے، جنت کے ذمہ دار فرشتے کھڑے ہیں، السلام علیکم، وہ سلام کر رہے ہیں اور پھر دعا دے رہے ہیں، تم اچھے حال میں رہو۔ تم کے ایک معنی ہے آئندہ کے لیے دعا دینا، تم اچھے حال میں رہو، دعا دے رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کہ تم نے دنیا میں جو زندگی گزاری، بڑی اچھی زندگی گزاری، اس لیے تم یہاں آئے ہو۔ فادخلوها خالدین، اب جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، بس آ جاؤ، محنتیں کر لیں جو کرنی تھی، اب اس کا نتیجہ حاصل کرنے کا وقت آیا۔ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اتنے خوش ہوں گے، جو اعزاز و اکرام وہ دیکھیں گے، اسے کہ یہ چیزیں پڑھی تو تھیں لیکن دیکھنے کی بات الگ ہے، اس کا تصور انسان پوری طرح نہیں کر سکتا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس زمین کا یعنی جنت کی زمین کا ہمیں مالک بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھہر جائیں۔ ایک تو ہوگا جنت
ان کے اپنی ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ ہوگی، اور جنت خود اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں یہاں رہ جاؤ وہاں رہ جاؤ، پوری جنت میں، اپنی جنت میں انسان جہاں رہ جائے، مختلف محلات ہوں گے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ اور اس کے علاوہ تمام دوسری جو جنتیں ہوں گی ان جنتوں میں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی۔ انسان نیچے درجے میں ہوگا، اوپر کے درجے کے لوگوں سے ملنا چاہے تو کیا مل سکے گا؟ ہاں مل سکے گا، روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ کئی صحابہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا جذبہ تھا کہ انہوں نے دل میں وہ نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تذکرہ کیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں ہر وقت آپ کی محبت میں ایسا میرا حال ہے کہ بس میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، گھر میں بھی ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں، اور کبھی تو میرا ایسا حال ہوتا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے، میں یہاں آتا ہوں آپ کے چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے چوٹ لگتی ہے کہ یا رسول اللہ، مرنے کے بعد میرا پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کا اگر میں جنت پہنچ بھی گیا تو آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، میرا مقام تو ظاہر ہے بہت نیچے ہوگا۔ اگر جنت میں پہنچ گیا تو یا رسول اللہ وہاں پر آپ کی زیارت کیسے ہو سکے گی؟ بس یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ صرف صحابی کی بات نہیں ہے، من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ان لوگوں کی معیت کا بھی موقع ملے گا، انبیاء سے ملاقات کا بھی موقع ملے گا، اجازت ملی یعنی اجازت لے کر وہ جا سکیں گے اور ان سے بھی ملاقات کر سکیں گے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جنت میں جہاں چاہیں جائیں گے، رہنے کے لیے تو ان کی اپنی جنت ہے، اس کے علاوہ اجازت لے کر جہاں بھی چاہیں جائیں۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا ہی اچھا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کر لو، تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، عمل کر لو، عمل کرنے والوں کا اجر اور انعام بہت اچھا ہے۔ تھوڑا عرصہ ہے، زندگی کے چند دن ہیں، محنت کر لو تو آخرت میں بہت ملے گا۔ اب اخیر میں یہ اخیری آیت آگے آ رہی ہے، اس اخیری آیت میں اللہ تعالیٰ اس پورے منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور ختم ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں ایک آیت میں۔ وہ کیا ہے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اے مخاطب، ہم سب سے کہا جا رہا ہے، تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد وہ دائرہ اور حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، جب حساب کے لیے جب تمام لوگ پیش ہوں گے نا، اس وقت فرشتے عرش کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور تسبیح و تحمید کرتے رہیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں گے۔ یہ تو منظر ہوگا شروع کا، اور اس کے بعد حساب کتاب وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، اور اخیر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، تمام مخلوق کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اخیر میں کیا ہوگا؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ کہا جائے گا جب فیصلے ہو گئے، تمام کا معاملہ ختم ہو گیا، تو فرشتے بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، جنتی جنت میں جا کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ گویا حمد پر اس اجلاس کا اختتام ہوگا اور کہا جائے گا کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ بار بار انسان سمجھ کر، معنی سمجھ میں آ گئے، ان کو بار بار انسان پڑھتا رہے تو آخرت کا منظر سامنے آتا ہے، اور آخرت کا انسان کو جو یاد رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو وہ یاد رکھنے میں انسان کے لیے آیتیں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرما دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور اس کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
وہ اعمال اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔